ایک بادشاہ تھا جس کا نام سلطان عمر تھا۔ وہ ایک عظیم اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس کی سلطنت میں خوشحالی اور امن و امان کا دور دورہ تھا۔ لوگ اس کی حکمرانی سے نہایت خوش تھے کیونکہ وہ اپنی رعایا کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ سلطان عمر کو اللہ نے بے پناہ دولت، عزت اور طاقت عطا کی تھی۔ دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس موجود تھی، لیکن اس کی خوشی کا سب سے بڑا سبب اس کی اکلوتی بیٹی زینب تھی، جو بادشاہ کی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ زینب اپنی خوبصورتی، ذہانت اور دولت کی وجہ سے سلطنت بھر میں مشہور تھی۔ اس کی پرورش ناز و نام میں ہوئی تھی اور وہ اپنی ہر خواہش فوراً پوری ہوتے دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ بچپن سے ہی اس کے والد نے اسے دنیا کی ہر سہولت مہیا کی، جس سے اس کے دل میں اپنی حیثیت اور دولت کا فخر اور غرور پیدا ہونے لگا۔ جیسے جیسے زینب بڑی ہوتی گئی، اس کے دل میں یہ احساس پختہ ہو گیا کہ وہ دوسروں سے برتر ہے۔ زینب نہایت خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی کا چرچا دور دور تک پھیل چکا تھا۔ دربار کے لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے، لیکن زینب کے دل میں غرور اور تکبر اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ ہر کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگی۔ وہ درباریوں اور خادموں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتی، ان سے بے رحمی سے پیش آتی اور ان کی عزت نہیں کرتی تھی۔ جب وہ دربار میں آتی تو سب لوگ اس کی خوبصورتی اور شان و شوکت کی تعریفیں کرتے، اور یہی بات اس کے تکبر کو مزید ہوا دیتی تھی۔ زینب کی والدہ ملکہ فاطمہ نے اسے بارہا سمجھایا کہ غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے، لیکن زینب نے کبھی اپنی ماں کی باتوں پر غور نہیں کیا۔ ملکہ اسے عاجزی اور انکساری کا سبق دیتی رہی، لیکن زینب کے دل میں دولت اور حسن کا غرور اتنا بھر چکا تھا کہ وہ کسی کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ اکثر کہتی، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، یہ سب میری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ ایک دن زینب نے اپنی خادمہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جو انتہائی برا اور غیر مناسب تھا۔ خادمہ نے زینب کی نافرمانی کی تو زینب نے غصے میں آ کر اسے محل سے نکلوا دیا اور حکم دیا کہ وہ دوبارہ کبھی محل میں نہ آئے۔ خادمہ محل کے دروازے سے نکلتے ہوئے رو رہی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ زینب کے دل میں عاجزی پیدا کرے۔ اسی دوران بادشاہ کی سلطنت میں ایک بوڑھا درویش آیا جس کی عبادت اور تقوی کی دور دور تک شہرت تھی۔ درویش کا لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر تھا اور بادشاہ نے اسے محل میں دعوت دی تاکہ وہ درویش سے دعا لے سکے۔ درویش محل میں آیا اور بادشاہ نے اس کی عزت کی۔ زینب بھی وہاں موجود تھی، لیکن اس نے درویش کو ایک عام انسان سمجھ کر حقارت سے دیکھا اور اس کے قریب جانے سے انکار کر دیا۔ درویش نے زینب کے چہرے پر غرور دیکھا اور خاموشی سے مسکرایا۔ درویش نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کی بیٹی اپنے تکبر کو ختم نہیں کرے گی تو اللہ اسے ایک سخت آزمائش میں ڈال دے گا۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہوا اور زینب کو نصیحت کی، لیکن زینب نے درویش کی باتوں کو نظر انداز کیا اور کہا، یہ سب بوڑھے درویش کے قصے ہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ کچھ عرصے بعد زینب کے تکبر کی آزمائش شروع ہوئی۔ ایک دن زینب کو ایک عجیب بیماری لاحق ہو گئی۔ اس کا چہرہ جو پہلے لوگوں کی تعریفوں کا مرکز تھا، بگڑنے لگا۔ اس کی خوبصورتی رفتہ رفتہ ختم ہونے لگی اور کوئی دوا علاج اس کا فائدہ نہ کر سکا۔ زینب نے محل کے بہترین طبیبوں کو بلایا، لیکن سب نے عاجز ہو کر کہا کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور صرف وہی اسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ جب زینب نے اپنی خوبصورتی کو ختم ہوتا دیکھا تو اس کا غرور ٹوٹنے لگا۔ وہ جو لوگوں کو حقیر سمجھتی تھی، اب خود لوگوں سے چھپنے لگی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر روتی اور اللہ سے معافی مانگتی کہ اس نے اپنی خوبصورتی اور دولت پر فخر کیا اور دوسروں کو حقیر سمجھا۔ زینب نے اپنی والدہ کی باتیں یاد کی اور درویش کی نصیحت کو بھی یاد کیا۔ اس نے اللہ کے حضور توبہ کی اور اپنے تکبر کا اعتراف کیا۔ زینب کا دل بدلنے لگا اور اس نے اپنی خادمہ کو واپس بلایا اور اس سے معافی مانگی۔ زینب نے اپنی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ جو پہلے لوگوں کو اپنے قدموں تلے دیکھنا چاہتی تھی، اب ان کی خدمت کرنے لگی۔ وہ عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارنے لگی۔ اللہ نے زینب کی توبہ قبول کی اور کچھ عرصے بعد اس کی بیماری دور ہو گئی۔
اس کا چہرہ دوبارہ خوبصورت ہو گیا، لیکن اس بار زینب کے دل میں تکبر نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے عاجزی اور انکساری کو اپنا لیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تکبر انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ عاجزی اور انکساری ہی وہ صفات ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہیں۔